السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا دن بڑا ہی افسردہ دن، ایک ایسا دن کہ جس کو ہم چاہیں گے کہ ہم جلد از جلد بھلا دیں۔ بھلا اس وجہ سے دیں کہ کہیں بھی کسی بھی ملک کی جمہوری تاریخ میں ایسے دن کو کون اچھے لفظوں میں یاد کر سکتا ہے کہ جب ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے اٹک جیل بھیج دیا گیا، اور یہ سارا جو ڈرامہ چلا، اس ڈرامے کا آج ڈراپ سین تھا۔ یہ تو کئی دنوں سے چل رہا تھا اور سب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو یہ ایڈیشنل جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہیں ویسٹ، ہمایوں دلاور صاحب، یہ کتنے باعث جج ہیں۔ یہ اپنے باعث ہونے کا اظہار اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے کر چکے ہیں۔ کیس میں کارروائی نے ایک طرح سے سمجھیں کہ اس پر مہر لگا دی، جو ان کے خیالات ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر تھے اس پر اس کیس کی کارروائی نے مہر لگا دی کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ایک خاص ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا عمران خان صاحب کی نااہلی ہے، ان کا ایجنڈا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، اور یہی ہوا۔ آج وہ فیصلہ سنایا گیا جو کئی دن پہلے سے ہی وہ تڑپ رہے تھے کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اس طرح سے جج ہمایوں دلاور تڑپ رہے تھے کہ یہ میں فیصلہ سناؤں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک سیلف کانٹرڈکٹری فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ جی کیس کی مینٹیلیبلٹی پہ بات کی جائے اور اس پہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اس پر فیصلہ کیا جائے۔ اور فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ وہی ہمایوں دلاور کہ جو پہلے ہی اس کو قابل سماعت قرار دے چکے ہیں، جو پہلے ہی سزا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بس مجھے موقع ملے اور میں سزا دے دوں۔ سزا تو ایک دن پہلے ہی دے دینی تھی، یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے سمجھیں کہ ایک رات کا فرق پڑا، اور اگلے ہی روز صبح سویرے پہنچ گئے فیصلہ سنانے اور فیصلہ تحریر کرنے کے لیے۔ تحریر کیا کرنا تھا؟ یہ تو پہلے سے تحریر شدہ فیصلہ تھا، ان کو تھما دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو فیصلہ سنانا ہے اور یہ ججمنٹ ہے جو آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ تو ہمایوں دلاور نے وہی کیا، اور 3 سال کے لیے عمران خان صاحب کو جیل بھیج دیا گیا اور 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ یہ سارا ایجنڈا مریم نواز کا، نواز شریف کا ایجنڈا تھا، جو گزشتہ سال سن 2022 سے مختلف صحافیوں کو بھی جو لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ان سے جا کر گائے بگائے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ان سے وہ کہتے رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا بھی، بلکہ میں یہاں پر نام کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب مزمل سہروردی صاحب سینئر صحافی ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، تو ان کو انہوں نے کئی بار یہ جملہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں بتائیے جو آپ آج کی اس نشست میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جواب تھا کہ جی جو اگر نواز شریف نہ اہل تو عمران خان بھی نہ اہل، اگر عمران خان اہل تو پھر نواز شریف بھی اہل۔ اور یہ مقصد تھا، یہ وہ گول تھا، یہ وہ چبھن تھی پی ایم ایل این کو گزشتہ 5 سال سے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جی عمران خان صاحب کو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، اس وقت کے ججز نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب صادق اور امین ہو جائیں اور ہمارے قائد میاں نواز شریف ان کو چور، لٹیرا، ڈاکو، منی لانڈرر، کرپٹ ڈکلیئر کیا جائے، تو یہ ان کے لیے ناقابل برداشت، اور یہی ان کا ایجنڈا بھی رہا ہے، اور اس پر وہ کام کرتے رہے ہیں مریم نواز کے ذریعے، شہباز شریف کے ذریعے۔ اور نواز شریف کیا وطن واپسی ان کا کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو مفرور ہیں۔ اور یہ خواہش پر کس کے ہوا؟ کہ ایک مفرور کی خواہش پر ہوا۔ مفرور یہی چاہتا تھا، ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ اس سے جمہوریت دفن ہوتی ہے، اس سے جمہوریت کا جنازہ اٹھتا ہے، نہ کہ جمہوریت کی فتح۔ اور اگر ایک منتخب سابق وزیر اعظم کی پہلے حکومت کا گرانا اور پھر اس کے بعد ان کو اس طریقے سے نااہل قرار دینا، یہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عوام گڑ گڑائے، تڑپے، نعرے لگائے، کہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ میں یہاں پر پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا، کئی پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور پہلے تو یہ تھا نا کہ جی سنی سنائی باتیں آپ ٹویٹر پہ اور آپ دیگر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ رائے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگوں کی جو پاکستان سے باہر پاکستانی آباد ہیں، لیکن یہاں پر آ کے جو میری ان سے 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے بعد بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان یہاں پر پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہے اس سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اگر ان کو یہ حق دے دیا گیا تو ٹھپا کہاں لگے گا؟ بلے پر۔ ٹھپا کہاں لگے گا؟ عمران خان کی یا تو خود ہوں گے کینڈیڈیٹ یا ان کے کسی امیدوار کے نام پر ٹھپا لگے گا۔ یہ وہ خوف ہے، اس سے خوف زدہ ہیں، اور عوام پاکستان میں بھی
خوف کی وجہ سے ان پر ایسی دہشت طاری کی گئی, ایک پورا پلان تیار کیا گیا کہ جب جیسا کہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو پکڑا گیا, ابھی تک طیبہ راجہ, صنم جاوید, ختیجہ شاہ, پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, یہ وہ تمام خواتین ہیں پی ٹی آئی کی کہ جو اب بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں, مقابلہ کر رہی ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند. اسی طرح مردوں میں عمر چیمہ, اعجاز چودھری, میاں محمود رشید, شہریار آفریدی, علی محمد خان, یہ وہ سب نام ہیں کہ جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی اس طرح سے پارٹی کو تقسیم کر دیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان بھی اڑ گئے, فواد چودھری بھی اڑ گئے, پھر اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب اڑ گئے, ساتھ محمود خان کو لیے اڑ گئے, اور دیگر اور بھی جو پرندے آئے تھے, جو موسمی پرندے تھے, وہ جب جیسے ہی موسم بدلا, وہ موسم کے بدلتے ہی دوبارہ کسی اور طرف رخ کر گئے. یہ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ یہ لوگ چھانٹی ہو کر سائڈ پر ہو گئے, لیکن بے شمار ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں ہوئے. ان کو اب بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو اب بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی توڑا جائے. اور آج جب یہ گرفتاری کی گئی تو اس میں پولیس نے ہی یہ گرفتاری اس وجہ سے کی کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایک پورا پلان چل رہا تھا نا, ایک پورا سیٹ پلان تھا. اس سیٹ پلان کے مطابق عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور ان کو معلوم تھا کہ آج لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جائے گا, اور اگر لوگ نکلیں گے بھی تو ان کو پکڑا جائے گا, ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو جمہوریت میں تو آپ کا حق ہے, یہ دس از یور فنڈامنٹل رائٹ کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن آج جب لوگ نکلے احتجاج کے لیے تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور اگر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تو خواتین تھی, ان کو وہاں سے ڈرا دھمکا کے وہاں سے روانہ کیا گیا تاکہ کوئی احتجاج نہ کر سکے, یعنی کہ جس کا جو جمہوری حق ہے وہ اس کو ایکسرسائز نہ کر سکے. ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی گورنمنٹ کیا منہ دکھائے گی دنیا کو کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ کوئی اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا ہے. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے. اور عمران خان صاحب کی گرفتاری, توشہ خانہ کیس, جو کہ بالکل ہی ایک بوگس کیس تھا, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کیس ہی اڑ جائے گا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس میں وزن ہی نہیں ہے. اور جس طرح کی جو ججمنٹ لکھی ہے دلاور نے, ہمایوں دلاور نے, اس کے بعد تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی جتنے کم وقت میں انہوں نے پر منٹ پر سیکنڈ جتنے انہوں نے جملے لائنیں لکھی ہیں, اس سے تو ان کو چاہیے کہ ان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے, یا ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہونا چاہیے. وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا جج انہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان میں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن کر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ترقی ملنی چاہیے ہمایوں دلاور صاحب کو. اور ہمایوں دلاور صاحب کو ترقی دے کر ہیومن رائٹس کا ایک سیمینار ہو رہا ہے برطانیہ میں, 5 اگست سے اس کی شروعات ہے, 5 سے غالباً 13 اگست تک ہے. اس میں شروعات کے لیے ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے, اور ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جائیے ہمایوں دلاور صاحب رول آف لا, کس پر جی؟ رول آف لا پر اور ہیومن رائٹس پر جا کر آپ وہاں پر یہ ورکشاپ, یہ سیمینار اٹینڈ کریں. یعنی کہ جا کر نمائندگی کون کر رہا ہے؟ ایک ایسا شخص کر رہا ہے, ایک ایسا جج کر رہا ہے جو کہ بائسڈ ہے, بائس جج ہے. اور اس بائس جج کے بائس ہونے پر یہ کہا گیا تھا کہ بھائی کیس کسی اور کے پاس لگا دیں, اور اس کی مینٹینیبلٹی کے لیے بھی اسی کے پاس. اور کہا گیا جی خواجہ حارث صاحب اور دیگر نے آ کر اس کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا, لہٰذا یہ مینٹینیبلٹی سائڈ پہ اڑا کے دے ماری, اور ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور فیصلہ سناتے ہی پولیس وہاں پر پہلے سے ہی ٹکی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی, انتظار میں تھی, کیونکہ پہلے سے ہی سارے معاملات طے تھے نا, ملی بھگت تھی. پولیس وہاں پر پہلے سے موجود تھی کہ وہاں پر جیسی فیصلہ ہونا ہے, فیصلے کی کاپی تک نہیں ملی, وارنٹ تک پاس نہیں تھے. کم سے کم فیصلے کی کاپی یا وارنٹ گرفتاری تو پاس ہونے چاہیے تھے نا. فیصلے کی کاپی بھی جان بوجھ کر پورا دن گزار کر فیصلے کی کاپی دی گئی تاکہ اس فیصلے کی کاپی کے بیس پر ہی آگے اپیل کرنی تھی, وہ نہ ہو سکے. اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا. اور یہی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ جہاں پر فیصلوں میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں, جہاں پر فیصلوں میں سفارشیں چلتی ہیں, جہاں پر پیسے چلے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر جان بوجھ کر فیصلے سنانے والے ان فائلوں کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اسی طرح کا ایک آدمی تھا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کا, میرا اپنا ایکسپیرینس تھا, میں نے دیکھا, شوکت علی نام تھا ان کا, اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ فیڈرل سیکرٹری بھی رہے. ایک فیصلہ انہوں نے سنایا, فیصلہ سنا کے 20 دن کاپی دبائی رکھی, 20 دن کاپی دبائی رکھی, صرف اس لیے کہ دوسری پارٹی کو نہ ملے. اور جس پارٹی کو وہ فیور دینا چاہ رہے تھے, یعنی کہ سرکاری, وہ دوسری طرف بھی جو تھے وہ فیلو بیوروکریٹس کو آپس میں کہتے ہیں نا پیٹی بھائی, ان کو انہوں نے فائدہ پہنچانا تھا, تو لہٰذا انہوں نے اس فیصلے کو دبائے رکھا. اور دبائے رکھا کہ تاکہ وہ دوسری پارٹی فیلو بیوروکریٹ جن کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا, وہ جا کر جو انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہیں وہ کر لیں, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلے کی کاپی دی جائے. اور دوسری طرف مزے کی بات یہ تھی کہ وہ فیصلے کی کاپی کے بغیر جو وہ ایگزیکیوشن کروانا چاہ رہی تھی دوسری پارٹی,
یعنی کہ جو فیلو سو کالڈ بیوروکریٹ ہے، میرے منہ سے کچھ اور لفظ نکلنے لگا تھا، میں نے خیر اللہ تعالیٰ کا شکر میں نے اپنے آپ کو روک لیا، کہ وہ پارٹی بھی جا کر جو ایگزیکیوشن کروا رہی ہے وہ فیصلے کی بنیاد پر کرے گی نا، فیصلے کی کاپی دکھائے گی، وہ فیصلے کی کاپی نہیں ہے پاس اور ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے، اور دوسری پارٹی کو ریلیف نہیں ملے اور وہ پارٹی اپیل نہ کر سکے، اس لیے فیصلے کی کاپی دبائی گئی۔ تو یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، صبح دوپہر شام ہوتا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور جس طریقے سے ہوئی ہے اور جس بھونڈے طریقے سے ہوئی ہے اور جو فیصلہ سنایا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ دس واز رائٹنگ آن دا وال، اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن، بیکاز mission is not mission Kashmir. Mission is mission Imran Khan. Mission is to dismantle Imran Khan. Mission is to dismantle Pakistan Tehreek-e-Insaf. And that is what everybody is bent upon doing. اور اب elections نہیں ہوں گے، ایک سال مزید elections کو بھول جائیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، ایک سال کم سے کم چلے گا، تسلی سے آ کے نگران وزیر اعظم نہیں بلکہ وزیر اعظم کے طور پہ کام کریں گے، کابینہ بھی ساتھ میں ان کے اسی طرح سے کیئر ٹیکر نہیں ہوگی بلکہ فل فلیج دھڑلے سے کام کرے گی، اختیارات سے کرے گی۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری یہ سب سوچ کر سمجھ کر بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، کہ جی ہمارے اب آگے بہترین سے بہترین دن آنے والے ہیں، اور اب یہ ایک سال نہیں، ہم 5 سال پورے حکومت کریں گے۔ لیکن ان کے یہ خواب ہی رہیں گے، کیونکہ ایک سال پورا جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے گا، اور پھر عنقریب آپ دیکھیں گے کہ خواجہ آصف اور دیگر کی طرف سے مخالفتی بیانات آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، اور پھر جو ان کے اصل اندر جو ان کے غبار ہے نا، جو انہوں نے چھپا کے ایک سال سے رکھا ہوا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اس کو اگلیں گے باہر، اس کو باہر وامٹ کریں گے یہ بیسکلی۔ اینڈ دین آن دی ادر ہینڈ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں جو کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے، جو لوٹ مار ہوئی ہے، جو ٹھیکے لیے گئے ہیں، جو پیسہ بنایا گیا ہے، یہ ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے، ریکارڈ کرپشن۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کیا کرتے آ رہے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، اصل حقیقت سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ جی عمران خان نے توشہ خانہ میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، مس ڈیکلیریشن کا ایک کیس بنا دیا، اور اس کیس میں کہہ دیا جی آپ نے وہ کس کو وہ تحفے بھیجے، اس کے نام اور دیگر اس طرح کی چیزیں نہیں، آپ نے تفصیلات مینشن کی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ کیس بنا کر توشہ خانہ کا آگے توڑ دیا اور اس پر پھر فیصلہ بھی لے لیا، اور یہ فیصلہ آنا بھی تھا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے، ملی بھگت ہے، سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ بیسکلی یہ سب طے شدہ معاملات، اور وہ منشی کا جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کسی حد تک ٹھیک استعمال کیا تھا کیونکہ اسی طرح سے سسٹم چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ نظر آتا ہے، وہاں پہ وہ BMW، مرسیڈیز، گھڑیاں، تحفے تحائف، اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، وہاں پر سب خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کا روزہ، بالکل گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، وہاں پر توشہ خانہ نظر نہیں آتا، وہاں پر ممنوعہ فنڈنگ نظر نہیں آتی۔ اب آگے جا کر آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس میں سے ریلیف مل بھی جاتا ہے اور اس کو اڑا کے باہر بھی پھینک دیا جاتا ہے، مسٹر دلاور چودھری صاحب کے، ہمایوں دلاور چودھری تو ایک اور صاحب ہیں برطانیہ میں، وہ ذہن میں پتہ نہیں کیوں آگے، ہمایوں دلاور صاحب کی اگر اس یہ فیصلے کو اڑا کر پھینک بھی دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عدت والا کیس، اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہوئے جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی کہ عدت والے معاملے پہ بھی سزا سنائی جائے گی، عدت والے معاملے کے بعد القادر ٹرسٹ کے اندر سزا سنائی جائے گی، عمران خان صاحب یہاں سے چھوٹیں گے، نیب والے پکڑ لیں گے، القادر ٹرسٹ میں پکڑا جائے گا، گرفتار ہوں گے، جیل بھیجا جائے گا، پھر اس میں سے نکل کر 9 مئی کا معاملہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو رجیم چینج کا معاملہ تھا یہ اختتام پذیر ہو، اور جو 1996-97 سے جو سٹرگل تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جو پولیٹیکل سٹرگل تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے کرش کر دیا جائے۔ اور یہ اس لیے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کرش کر لیا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی میں کوئی ان کی اولاد میں سے سیاست میں نہیں ہے، اور یہ ایک فیملی انٹرپرائز نہیں ہے، یہ موروثیت نہیں ہے۔ لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز میں آصف علی زرداری، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری، پھر ان کے بچے ہوں گے وہ آ جائیں گے، آصفہ زرداری ہیں، بختاور ہیں، پھر دوسری طرف آپ دیکھیے شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ایک پوری لڑی ہے، ایک پوری فلم چل رہی ہے،
اور یہ چلتی رہے گی. اور یہی شاید ہمارے ملک کو سوٹ کرتا ہے. ہمارے ملک کو ایسا بندہ کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا ہے جس کی فیملی جو ہے وہ سیاست میں نہ ہو, جو اپنی فیملی کو نہ نواز رہا ہو, جو اپنی فیملی کے لوگوں کو جو ہے وہ فٹ کر کے اپنا نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 بنا کرنا چلا رہا ہو. ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو ان کے خلاف فیصلہ آئے تو دوائی کا بہانہ کر کے مفرور ہو جائیں اور پاکستان سے باہر جا کے بیٹھے رہیں, دنیا کے دیگر اور ممالک میں چکر لگاتے رہیں, پھیریاں لگاتے رہیں, لیکن پاکستان نہ آئیں اور وہاں پر بیٹھ کے فیصلے سنائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کریں اور وہیں سے فیصلہ کریں کہ جی اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا, اور وہاں سے وہ حکم نامے جاری کرتے رہیں. ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے. وہاں سے خواہشات کا اجرا ہو اور یہاں پر خواہشات کی تکمیل ہو, ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی مفرور ہو جاتے. وہ مفرور ہو جاتے تو پھر جس طرح سلسلہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ مفرور ہو جائیں, مفرور ہو کر باہر جا کر بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی منت ترلا کر کے گوڈے گٹے دبا کے آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے جی اب واپس آئیں, اور آپ سے پھر معافی بھی مانگی جاتی ہے اور پھر آپ کو اقتدار کی کرسی پہ لا کر منصب پہ بٹھا بھی دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے ہیں. ان کو کہا گیا کئی مرتبہ باہر چلے جائیں, وہ باہر ہی نہیں گئے. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا ہے, میں I'll be here in Pakistan till the last drop of my blood. That's what Imran Khan Sahab said, and that's what he's proven, and that's what's happened. He's not left the country. Whereas the others, as and when they've got the opportunity to go, they have made sure that they take the first possible flight out of Pakistan. یہ ہمارے ملک کی ساری کہانی ہے. تو اب آگے انتخابات ہوں گے, ابھی تو نہیں, جب بھی ہوں گے انتخابات ہوں گے اس وقت تک یہی ہوگا کہ جو بچے کچے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کا جو خطاب آتا تھا آن دا سوشل میڈیا وہ بھی نہیں اب آیا کرے گا. تو لہٰذا آہستہ 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 بالکل یہ ایک بھاپ کی طرح اڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن آئی بلیو کہ کہانی ابھی باقی ہے, کھیل ابھی باقی ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.